السلام علیکم۔ 21 ستمبر بروز اتوار اپنے دوستوں شہزاد صاحب اور عطر ضمیر کے ہمراہ سید میراں حسین شاہ زنجانی کے 1017ویں عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کی۔ سید میراں شاہ زنجانی سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے پیر بھائی ہیں۔ سید میراں شاہ زنجانی کا روضہ مبارک چاہ میراں شمالی لاہور میں ہے۔ یہاں پر مختصر میراں شاہ زنجانی کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت خواجہ حسن شجری نے اپنی تصنیف فائد الفؤاد میں لکھتے ہیں کہ شاہ حسین زنجانی اور سید علی حجویری ایک ہی مرشد حضرت خواجہ ابوالفضل بن ختلی کے مرید تھے۔ حضرت میراں شاہ زنجانی کے بعد حضرت داتا گنج بخش اپنے پیر و مرشد کے حکم پر لاہور تشریف لائے۔ حضرت ابوالفضل نے آپ کو خلافت عطا کرتے حکم دیا کہ آپ ہندوستان جا کر دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ آپ اپنے دو سگے بھائیوں حضرت سید صدر الدیوان یعقوب شاہ زنجانی جن کا مزار نیو ہسپتال روڈ پر واقع ہے اور دوسرے بھائی حضرت موسیٰ زنجانی جن کا مزار سلطان پورہ مصری شاہ میں واقع ہے کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ حضرت میراں شاہ زنجانی کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: میراں شاہ زنجانی بن سید علی محمود بن ابو جعفر برقی بن ابراہیم عسکری بن موسیٰ ثانی بن ابراہیم بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن زین العابدین بن امام حسین بن علی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کا ابتدائی وطن ایران کا مشہور تاریخی شہر زنجان ہے۔ حضرت سید میراں شاہ زنجانی 26 شعبان 347 ہجری میں زنجان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید علی محمود اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے۔ سید میراں شاہ حسین زنجانی کل 8 بہن بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت مریم صغریٰ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد خلافت راشدہ کے دور میں ایران کے شہر میں ہی سکونت اختیار کر گئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم زنجان میں ہی حاصل کی، مگر طبیعت میں ہر وقت بے چینی اور طلب حق کی تلاش رہتی۔ چنانچہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو لے کر حضرت ختلی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعت لینے کے بعد آپ نے اپنے مرشد کے یہاں ہم پذیر ہو گئے اور قلیل عرصے میں طریقت، حقیقت اور سلوک کی منازل طے کر لی۔ اپنے پیر و مرشد حضرت ختلی سرکار کے حکم پر دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ جب آپ دوران سفر نیشا پور پہنچے تو آپ کی ملاقات سلطان محمود غزنوی سے ہوئی۔ آپ نیشا پور کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، جس کو سن کر محمود غزنوی بہت متاثر ہوئے۔ نماز کے بعد محمود غزنوی نے اپنے حق کے لیے دعا طلب فرمائی۔ آپ کی دعا سے محمود غزنوی نے سلطان اسماعیل کو ہرات کے مقام پر ایک لڑائی میں شکست دی۔ جب آپ لاہور دریائے راوی کے کنارے پہنچے، شام کا وقت تھا اور دریا میں طوفانی تھی۔ دوسرے دن وزیر کشتی لاہور شہر میں تشریف لائے۔ آپ کے کشف مرشد نے حکم دیا کہ بیٹا یہی تیری منزل ہے۔ آپ نے اپنے بھائی موسیٰ زنجانی کو شمال کی جانب، یعقوب کو زنجانی کو شہر کے جنوب کے حصے میں قیام کا حکم دیا اور شہر کے مشرقی حصے میں قیام کا فیصلہ کیا، جس کو آج کل چاہ میراں کہتے ہیں۔ اس وقت لاہور شہر کفر کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ شہر میں کفر، الحاد، شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ حضرت میاں شاہ زنجانی اور آپ کے بھائیوں نے اللہ کی وحدانیت کا چراغ روشن کیا، جس سے لاہور کے باسی ظلمت کے اندھیروں سے نکل کر حق کی وحدانیت کی روشنی میں ذوق در ذوق آنے لگے۔
حضرت میراں جنجانی نے سرعام دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور آپ کا حجرہ مبارک ہر وقت غرض مندوں عقیدت مندوں سے بھرا رہتا۔ آپ کے حجرے کے باہر ایک پانی کا کنواں کھدوایا گیا جس کا پانی کھارا نکل آیا۔ آپ نے اسی وقت کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کرامت کے بعد شہر بھر کے لوگ آنا جانا شروع ہو گئے۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے جس کو میراں دی کھوئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے لاہور میں 44 برس قیام کیا اور کاورستان میں اسلام کا چراغ روشن کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سید محی الدین چشتی نے 3 روز آپ کے مزار اقدس پر چلہ کشی کی۔ ہندوستان کے بے شمار اولیاء کرام نے آپ کے آستانِ عالیہ پر حاضری دینے آتے تھے، جن میں حضرت میاں میر سرکار، حضرت مادھو لال حسین، حضرت بابا فرید گنج شکر، بابا بلے شاہ، حضرت شاہ عنایت قادری، میاں شیر محمد شرک پوری، بابا شاہ جمال، بابا شاہ کمال، شاہ چراغ اور حضرت خواجہ طاہر بندگی سرکار بھی شامل ہیں۔ لاہور کی تاریخ کے مصنف رائے بہادر کنیا لال کے مطابق اس نے خود خواجہ حضرت سید میراں شاہ جنجانی کو دریائے راوی کے اندر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت میراں شاہ جنجانی دراز کا جسم فربا تھا، کثرت عبادت سے چہرہ مبارک نور سے روشن رہتا تھا۔ زیادہ تر کھدر کا لباس زیب تن فرماتے، ساری عمر عبادت اور تبلیغ اسلام میں بسر کی اور شادی نہیں کی۔ جو بھی آپ کے دروازے پہ آتا فیض یاب ہو کر لوٹا۔ حضرت میراں شاہ جنجانی بیمار ہوئے تو اس وقت کے حاکم لاہور حضرت چندر، جس کا آپ نے اسلامی نام عبداللہ رکھا ہوا تھا، اصرار کر کے آپ کو چاہ میراں سے شیراں والے گیٹ اپنے گھر لے گئے۔ آپ کا سلسلہ طریقت کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا ہے، جس کے بانی حضرت جنید بغدادی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ شب کو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے وضو ہی سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت سید میراں شاہ جنجانی برصغیر پاک و ہند میں ان قدیم اکابرین اولیاء میں سے ہیں جو لاہور میں نور اسلام پھیلانے، تعلیمات اسلام کو گھر گھر پہنچانے، ظلمت میں اسلام کا ڈنکا بجانے، بندگان خدا کو خادم رسول بنانے، نادان کو حسن بندگی سکھلانے، کافروں کے کفر اور شرک کو مٹانے، بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانے اور بت پرستوں کو مشرف با اسلام کرنے، لاہور کے مکینوں کو اسلامی نظریہ آزاد سے روشناس کرانے اور مظلوموں کو ظالموں کے ظلم اور ستم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے۔ فائد الفؤاد میں مذکور ہے کہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کو جب ان کے پیر و مرشد حضرت ابوالفضل ختلی نے فرمایا کہ بیٹا تبلیغ اسلام کی خاطر لاہور جاؤ، تو آپ حضرت علی حجویری نے جواباً عرض کیا کہ وہاں تو میرے بڑے بھائی پیر بھائی حضرت شیخ حسین جنجانی موجود ہیں، تو پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر مرشد کامل نے فرمایا علی تمہیں اجر کی بجائے تعمیل سے غرض رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری جب آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ صبح ہوئی تو لاہور کے مشرق کی جانب سے آئے تو شہر سے ایک جنازہ نکل رہا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جنازہ حضرت شیخ حسین جنجانی کا ہے۔ اس وقت حضرت علی حجویری کو اپنے پیر و مرشد کا حکم یاد آیا۔ جب بیماری کی وجہ سے آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ کے سب سے زیادہ عقیدت مند رام چندر نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ شہر میں میرے مکان پر تشریف لے آئیں، وہاں تیمارداری کی صورتیں آسانی سے میسر آ سکیں گی۔ آپ نے فرمایا اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، شہر میں جانے کا کیا فائدہ؟ لیکن رام چندر نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ یا حضرت میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کا جنازہ میرے مکان سے نکلے۔ چنانچہ
رام چندر کے پرضرور اصرار پر آپ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رام چندر کا مکان ان دنوں یکی دروازے کے اندرونی آبادی میں تھا۔ آخر چند روز بیمار رہنے کے بعد 19 شعبان بروز جمعرات 431 ہجری عصر کے وقت آپ نے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے وصال کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نماز جنازہ کے لیے لوگ رام چندر کے مکان پر جمع ہونا شروع ہوئے۔ آپ کے بھائی اور خاندان زنجانیہ کے وہ افراد جو لاہور میں قیام پذیر تھے، یہ خبر سن کر آپ کا آخری دیدار کرنے اور جنازے میں شامل ہونے کے لیے رام چندر کے مکان پر جمع ہو گئے۔ غسل اور کفن دینے کے بعد جب آپ کا جنازہ اگلے روز صبح کے وقت شہر سے باہر لایا جا رہا تھا تو عین اس وقت حضرت داتا علی بخش علی اجویری لاہور میں تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ کو جنازے کے پاس آئے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ جنازہ کس کا ہے، تو لوگوں نے جواب دیا یہ جنازہ قطب القطاب جناب حضرت حسین زنجانی کا ہے۔ جس وقت حضرت علی اجویری نے اپنے حکم کا مرشد کا یہ حکم یاد آ گیا، اے علی تو لاہور جا، جس کے جواب میں حضرت علی نے کہا تھا کہ لاہور میں حضرت زنجانی سرکار موجود ہیں۔ اس پر مرشد کامل نے فرمایا، علی تم میرے حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت داتا صاحب نے کفن کھول کر آپ کا نورانی چہرہ مبارک کی زیارت کی اور جنازے میں شرکت کی۔ جنازے کو باغ زنجان لایا گیا جہاں پر آپ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں آپ کی قبر کھودی گئی۔ حضرت علی اجویری نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ یہ باغ زنجان اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل آپ کا مزار مبارک ہے۔ علاقہ 4 مینہ کی جانب سے جنوبی وادی میں دور گرا ہوا ہے اور سطح زمین سے کس قدر اونچا ہے۔ اس جگہ پر ایک خوبصورت سبز گنبد نظر آتا ہے جو آج آبادی کی زینت بنا ہوا ہے۔ حضرت سید فخر الدین زنجانی المعروف حضرت سید میران شاہ زنجانی رحمۃ اللہ کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ آخر میں آپ کا ایک قول یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت میران شاہ زنجانی فرماتے ہیں، درویش اور صوفی وہی ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے خادم کو